پبلک کی یہ آوازیں سن کر ان دونوں جوانوں نے تلواریں مار مار کر غریب پادری کے ٹکڑے کر دیے۔ تماشا ختم ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب لوگوں نے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا، پادری اکھاڑے میں کیوں آیا، وہ کیا چاہتا تھا، اس کی خواہش بجا تھی یا بے جا۔ آخر قوم کے عقل مند بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تماشا نوع انسانی پر بے پناہ ظلم ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ لوگ اس کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے اٹھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال ایمفی تھیٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ہزارہ جاندار قتل ہونے سے بچ گئے۔ واقعہ کربلا نے یہی صورت اختیار کی۔ جب لوگوں نے اس کی اہمیت پر غور کیا تو پتہ چل گیا کہ یزید دشمن اسلام ہے، اس نے مسلمانوں میں فسق و فجور کو رواج دیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حق و باطل کے درمیان ایک ایسی حد فاصل بن گئی جو قیامت تک کسی کے مٹائے نہ مٹے گی، اور خدا نے قرآن پاک میں فرما دیا، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا۔ آیت نمبر 107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے درجات کو عالم باطن میں دیکھ کر خدا سے پوچھا کہ خداوندہ آل محمد کے درمیان یہ کون ہے؟ خطاب ہوا، یہ پیغمبر آخر الزماں کا ایک فرزند ہے جو نسل اسماعیل سے ہوگا، جس کا نام حسین علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خدا، میں ان کو اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، میں نے انہی کو اسماعیل کا فدیہ قرار دیا ہے، یعنی ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ وہی ہیں، بہشت کا دمبا نہیں، کیونکہ وہ ایک سنت ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور کسی دمبے کی کیا حقیقت ہے کہ خدا اس کو ذبح عظیم فرمائے؟ اسی کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، رمو ذبح خودی۔ اور علامہ اقبال نے ان دو اشعار میں واقعہ کربلا کی ابتدا اور انتہا سب کچھ ظاہر کر دیا ہے اور اس آیت کے معنی کی وضاحت فرما دی ہے۔ پھر غم حسین پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور کہا کہ واسطہ دوں گا اگر لختے دل زہرا کمیں، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافعِ محشر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا در مقصود نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ظل دامن حیدر مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے خوبصورت دمبا بھیجا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار پائے، لہٰذا جو جانور بھی مینا میں ذبح کیا جاتا ہے وہ روز قیامت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار پاتا ہے۔ یہ ان ذبیحوں میں سے ایک ذبیح ہے۔ دوسرا ذبیحہ حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے باب کعبہ سے لپٹ کر دعا کی کہ پروردگارا، مجھے 10 بیٹے عطا فرما تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے اور سب سے چھوٹا بھی سن بلوغ کو پہنچ گیا تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، میں بھی اپنی نظر پوری کروں گا۔ وہ اپنی اولاد کو لے کر کعبہ آئے اور اپنے بیٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے اور اولاد عبدالمطلب میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے عبداللہ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش کے لوگ جمع ہوئے اور انہیں اس بات سے روکا۔ حضرت عبدالمطلب کی بیویاں یکجا ہوئیں، انہوں نے کریا و شیون شروع کیا۔ ان کی صاحبزادی عاتقہ نے ان سے کہا کہ اے پدر گرامی، آپ کے اور اللہ کے درمیان اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی جو نذر ہے اس سے معذرت کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اے نور چشم، میں کیسے معذرت کر لوں؟ تم بابرکت ہو، تم کوئی تجویز دو۔ عاتقہ نے کہا کہ بابا، آپ ان اونٹوں کا قصد کریں جو حرم میں آپ کی ملکیت ہیں، آپ اپنے بیٹے اور اونٹوں کے مابین قرآن اندازی کریں اور رب کو قربانی پیش کریں یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹ منگوائے اور ان میں سے 10 اونٹ
علیحدہ کیے اور قرآن اندازی کی، تو پھر بھی قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب 10 اونٹ کا اضافہ کرتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور آپ نے قرآن نکالا تو پھر قرآن اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس وقت قریش نے خوشی کے مارے ایسی تکبیر بلند کی کہ جس سے تہامہ کے پہاڑ لرز اٹھے۔ حضرت عبدالمطلب نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں بار اونٹوں کے نام قرآن نکلا۔ جب 3 بار یہ عمل ہو چکا تو حضرت زبیر، حضرت ابو طالب اور ان کے بھائیوں نے حضرت عبداللہ کو عبد المطلب کے پیروں کے نیچے سے نکالا، جہاں انہیں ذبح کرنے کے لیے وہ لٹا چکے تھے، اور اٹھا کر لے گئے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے کی کھال زمین کی رگڑ کی وجہ سے اتر گئی تھی۔ ان کے سب بھائی انہیں اٹھاتے، بلند کرتے، بوسے لیتے اور ان سے مٹی کو جھاڑتے۔ حضرت عبدالمطلب نے حکم دیا کہ اونٹوں کو حضورہ کے مقام پر ذبح کیا جائے اور ان کا گوشت کھانے سے کسی کو نہ روکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹوں کا ذکر کر کے ان پر سلام بھیج کر خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر شروع کیا، اور ہم نے موسیٰ و ہارون کا ذکر اس طرح سے کیا کہ ہم نے ان پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو عظیم کرب و دکھ سے نجات دی۔ ظلم سے نجات بھی بڑی نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے کرب عظیم سے موسیٰ اور ہارون کو نجات دی۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب باپ کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو کام کاج کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ قرآن اس منظر کو کرب عظیم کہتا ہے۔ فرعونی نہ بڑوں پر رحم کرتے نہ چھوٹوں پر، انہوں نے تمام قوم کے افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے دونوں بھائیوں پر احسان کیا اور دونوں بھائیوں کو نبوت و کتاب عطا کی، انہیں اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں ہادی برحق مقرر کیا، اور قدم قدم پر خدا نے ان کی مدد کی، ان کے لیے دریا کو شگافتہ کیا اور ان کے تمام دشمنوں کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب مستبین عطا کی اور انہوں نے اس کے ذریعے مجہولات کو معمولات میں تبدیل کیا۔ کتاب مستبین سے ایسی کتاب مراد ہے جو دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت کو دونوں بھائیوں تک محدود کیا، ان کے ساتھ ان کی قوم کو شریک نہیں کیا، کیونکہ اصلی ہدایت یافتہ دونوں بھائی تھے۔ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی کو ہدایت نصیب ہوئی تو وہ ان دونوں ہستیوں کے طفیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 240 سال ہوئی، اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ گزرا۔ حق تعالیٰ نے ان پر شکم مادر میں 360 برکتیں نازل فرمائیں۔ فرعون نے اس صندوق کو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے پانی اور درخت کے درمیان پایا تھا، اسی سبب سے ان کا نام موسیٰ رکھا، اس لیے کہ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور شجر کو سا کہتے ہیں۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے اہل زمین پر ان کے ظاہر و باطن کو دیکھا اور ان میں سے کسی کو ایسا نہ پایا جس کا نفس میرے لیے ذلیل اور اس کی تواضع میرے لیے تم سے زیادہ ہو۔ اے موسیٰ، میرے لیے جب نماز پڑھو تو اپنے دونوں رخساروں کو خاک پر رکھو۔ جب یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو سجدے میں گر پڑے اور اپنے چہرے کے دونوں پہلوؤں کو اپنے پروردگار کے لیے تذلیل و انکساری کے ساتھ خاک پر رکھا۔ اس وقت خدا نے ان کو وحی کی کہ اے موسیٰ، اپنے سر کو اٹھاؤ اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر سجدوں کے مقامات اور تمام بدن پر جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچے ملو۔ اس عمل سے تم کو ہر درد، بیماری اور آفت سے امان ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک اپنے دونوں رخساروں کو زمین پر نہیں ملتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تھے کہ فرعون کو چھینک آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے تماچا مارا اور کہا کہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کود کر اس کی داڑھی سے لپٹ گئے اور چند بال توڑ ڈالے۔ فرعون کی داڑھی لمبی تھی، یہ دیکھ کر فرعون نے ان کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا کہ بچہ ہے، اس نے کہا نہیں، جان بوجھ کر کرتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ امتحان کر لو۔ اس نے ایک طبق میں خرمے اور دوسرے میں آگ بھر کر سامنے رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خرمے کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا، جبرائیل علیہ السلام نے رخ آگ کی طرف کر دیا۔
وہ ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں لے گئے اور ان کی زبان چل گئی، وہ رونے لگے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ نادان ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے معاف کیا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بیان کرتے تھے۔ موسیٰ اپنے پروردگار علیہ السلام کی مناجات کرتے تھے، علم کو لکھتے تھے اور بنی اسرائیل میں حکم کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کے لیے اپنے قوم سے علیحدہ ہوتے، ہارون علیہ السلام ان کے جانشین ہوتے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ سے پہلے فوت ہوئے اور دونوں کا صحرائے طیہ میں انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں پر احسان کیا۔ مننا اصل میں من سے ہے۔ من اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا۔ ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات بخشی اور ہم نے ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ ہم نے ان کو آسمانی کتاب عطا کی۔ ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی اور ان کا ذکر بعد والی اقوام میں باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ ہم اسی طرح نیک کاروں کو جزا دیتے ہیں اور وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار اللہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا کہ ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور پالنے والے تیرے نیک بندوں نے، عبادت گزار بندوں نے جس راہ پر ہمیں چلنے کی ہدایت کی، ہم اس راہ پر گامزن رہیں۔ ہمیں ہماری اولاد کو نیکی کی راہ پر گامزن رکھنا۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا اور ان کے آل طیب و طاہر کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارا، تو ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، اور پالنے والے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں یہ ہاتھ کسی بندے کے سامنے نہ پھیلیں۔ پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیری رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ پالنے والے ہم گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پالنے والے ہمارے ملک پر رحم فرما، اہل کشمیر پر، اہل لبنان پر، اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل شام پر رحم فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، اور پالنے والے جو کر چکے ہیں انہیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہمارے دل میں محبت اہل بیت کو قائم رکھنا، ہماری نسلوں میں اس محبت کو قائم رکھنا، اور ہماری نسلیں قیامت تک ذکر اہل بیت کے ساتھ منسلک رہیں، محبت اہل بیت ان کے دلوں میں موجود رہے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔